السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل ابراہیم گل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے بچے کی ہے جسے اپنا ہر کام ٹالنے اور کل پر ڈالنے کی عادت تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسے اپنی اس عادت کو خیر بات کہنا پڑا۔ وہ کیا ہوا اس کے لیے آپ ہماری کہانی کو آگے سنیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس میں جو ایک سبق آموز کہانی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آسکر ہر روز اپنے طریقے سے سب کچھ کیا کرتا تھا۔ آسکر جو چاہتا کھاتا، جب چاہتا کھیل کھیلتا اور جب چاہتا سو جاتا۔ اگر اس کی ماں اسے اپنی صفائی کرنے یا رات کے کھانے کے لیے نیچے آنے کو کہتی تو وہ چیختا کہ بعد میں، اور جو کچھ ہو کر رہا ہوتا اسے جاری رکھتا۔ ایک دن آسکر پارک میں اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد اسکول سے دیر سے گھر آیا۔ میں گھر ہوں، اس نے دالان میں جمائی لی۔ ساری دوپہر کھیل کر وہ تھک گیا تھا۔ ہیلو ہنی، آسکر کی ماں نے واپسی جواب دیا۔ آسکر اگلا کام کرنے چلا گیا جو اس کی روزانہ کی فہرست میں تھا۔ اس نے الماری سے کافی سنیکس لیے اور پھر سورج غروب ہونے تک ویڈیو گیمز کھیلتا رہا۔ اس کے ارد گرد کمرہ انتہائی تاریک ہونے لگا، صرف ٹی وی سے روشنی آ رہی تھی جس سے ایک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اوہ ہو، آسکر نے کنٹرولر کو صوفے پر مارا۔ اس نے مٹھی بھر کرسپس اٹھائے، ان میں سے نصف اس کے منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر گئے۔ مجھے یہاں ایک موقع اور دو، اس نے کھیل میں اپنے دوستوں سے کہا اونچی آواز میں۔ انہوں نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا۔ آسکر، اس کی ماں کچن سے چلائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو یہاں آؤ، وہ اسکرین پر چلا رہا تھا، لگتا تھا جیسے وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ آسکر، اس کی ماں نے دہرایا۔ اس بار وہ زور سے چلائی تھیں اور وہ تھوڑی تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھیں۔ ہاں، آسکر نے اپنا ہیڈ سیٹ اتار دیا۔ رات کا کھانا تیار ہے بیٹا۔ آسکر نے آنکھیں گھمائیں جب اس نے اپنا ہیڈ سیٹ دوبارہ پہنا اور خود کو صوفے پر براجمان کر لیا۔ بعد میں، اس نے واپس جواب دیا۔ بعد میں، اور آسکر کی ماں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس کے کھانے کے لیے کھانے کی پلیٹ لے گئی اور اچانک دروازے کے اندر ہی رک گئی۔ آسکر، کیا تم اس گندگی کو صاف کر سکتے ہو؟ آسکر نے جتنا زیادہ کھایا تھا اتنے ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر جمع شدہ بچ جانے والے ریپرز اور خالی پیکجوں سے گھرا ہوا تھا۔ آسکر نے اپنی ماں کو دیکھا۔ بعد میں، وہ ویڈیو گیم کے شور پر چیخا۔ اس کی ماں نے ایک آہ بھری جب وہ گندگی صاف کرنے لگیں۔ اگلے دن آسکر ناراض اور مایوس گھر آیا کیونکہ اسے اسکول میں امتحان مشکل محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے طور پر کچھ کیک کھانے کا فیصلہ کیا۔ آسکر جیسے ہی پہلا نوالا لینے والا تھا کہ اس کی ماں نے اسے دوسرے کمرے سے بلایا۔ اس نے آہ بھری اپنا کیک نیچے رکھا اور اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اکھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ آسکر جو لفافہ ابھی گھر لایا تھا وہ پھٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط بھی تھا۔ آسکر، ہم اسکول میں ہونے والی کسی چیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آسکر جھپٹا مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آسکر، میں نے تمہاری استانی کا یہ خط پڑھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹوں میں دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے دوست کے کام کی نقل کر رہے ہیں۔ آسکر کو اچانک غصہ آ گیا۔ اس نے صرف اس لیے نقل کی تھی کہ اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر، وہ مجھے اس کی نقل کرنے دیتا ہے۔ اس نے غصے کے ساتھ ایک آہ بھری اور بازو چھوڑ لیے۔ اس کی ماں نے بھی ایک آہ بھری لیکن پھر اسے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کوئی بات نہیں آسکر، دیکھو، اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں میں مدد کر سکتی ہوں۔ چلو آج رات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسکر تھکا ہوا اور تنگ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس کی استانی نے اس کے بارے میں اس کی ماں کو بتایا، پھر اس کی ماں نے اس کی استانی کا ساتھ دیا۔ وہ اس معاملے سے دور کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ چھلانگ لگا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ پہلوؤں سے جکڑے ہوئے تھے۔ بعد میں اس نے چیخ کر کہا اور بھاگتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس رات کے بعد آسکر ہڑبڑایا، جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرایا اور اپنے بستر پر پہلو تبدیل کر رہا تھا۔ وہ سو نہ سکا۔ ہر ایک کو ہر وقت سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ اسے وہ کرنے کیوں نہیں دیتے جو وہ چاہتا ہے؟
اس کی خواہش ہے کہ سب اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ مستقبل میں اپنے لیے سب کچھ کرے گا، چاہے اس کا مطلب امتحان میں دھوکہ دہی کیوں نہ ہو۔ اس رات آسکر نے خواب دیکھا کہ وہ اپنا پسندیدہ سنیکس کھاتے اور دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں کھیلتا رہا۔ اگلی صبح آسکر گہری نیند سے چونک گیا۔ اس کی کھڑکی کے باہر ایک گرج چمک اٹھی، بارش شیشے پر زور سے پڑی۔ ماں، آسکر نے خاموش گھر میں پکارا۔ خاموشی نے اسے جواب دیا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آسکر نے بس کندھے اچکا دیے۔ کبھی کبھی اس کی ماں کو آخری لمحات میں کام پر بلایا جاتا تھا جہاں وہ نوکری کرتی تھیں، اور عام طور پر اسے بتانے کے لیے ایک نوٹ چھوڑ دیتی تھی کہ اس نے اس کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے، اسے لپیٹ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا ہے۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی نوٹ یا ناشتہ نظر نہیں آیا۔ اوہ اچھا، آسکر نے اپنے آپ سے بلند آواز میں کہا۔ ناشتے کے لیے اپنا پسندیدہ سنیکس پکڑے آسکر بدحوازی کے ساتھ اسکول چلا گیا، یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس دن اسے ایک اور امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب وہ کلاس میں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ جس دوست سے عام طور پر نقل کرتا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے آسکر کو نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگا، ایسا لگتا تھا کہ اس نے اساتذہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جب آسکر نے ان سے پوچھا تو وہ بالکل بے خبر تھے۔ آسکر بھی اس دن اسکول کے بعد گھر آنے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ امتحان کی وجہ سے وہ ناخوش تھا۔ آسکر کو بارش سے نفرت تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ رکنے والی ہے۔ بارش کا مطلب تھا کہ وہ باہر رہنے اور کھیلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن جس دوست کے ساتھ وہ گھومنا چاہتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا تھا، تو ویسے بھی اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کم از کم میں اب گھر میں تو ہوں نا، اس نے سوچا۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ اس نے خالی گھر میں اعلان کیا۔ اس کی ماں ابھی تک کہیں نہیں ملی تھی۔ آسکر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ عجیب تھا۔ عام طور پر اگر اس کی والدہ زیادہ دیر تک گھر سے دور رہتی تو وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی اور کا انتظام کرتی تھی۔ اس نے کندھے جھکائے۔ میں بعد میں اس کی فکر کر لوں گا، اس نے خود سے کہا۔ اس نے اپنا پسندیدہ ویڈیو گیم کھیلنا شروع کیا۔ اس نے بہت سارے سنیکس کھائے، رات کا کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک سویا رہا۔ صبح ہو گئی۔ آندھی اور بارش آسکر کی کھڑکی پر زور سے دستک دی اور ٹکرائی۔ واو، آج تو ہفتہ ہے۔ آسکر ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اور اس کی ماں تو کئی ہفتوں سے ایک دن باہر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آسکر نیچے کی طرف بھاگا، لیکن جب وہاں کوئی نہیں تھا تو رک گیا۔ آخرکار اسے فکر ہونے لگی۔ اس دن آسکر نے ہر وہ جگہ دیکھی جہاں اس کی ماں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے جاننے والوں سب کو بلایا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے شہر کے ارد گرد پوچھا، لیکن بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی آس پاس موجود تھا۔ آسکر جن لوگوں کو جانتا تھا اور ڈھونڈ سکتا تھا ان میں سے کسی نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ آسکر مایوسی محسوس کرتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا ہے۔ جب وہ باورچی خانے میں تمام گندگی کے نیچے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا، گھر تباہی کا شکار تھا۔ آسکر کو اتنے کوڑے کے نیچے اپنے پسندیدہ کھلونے بھی نہیں مل سکے۔ آسکر اس رات سونے کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میرا مطلب ہر اس شخص کے لیے نہیں تھا جو میری پرواہ کرتا ہے کہ وہ چلا جائے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ جو زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ میں تو بس تھوڑا سا ایک وقفہ چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ معمول پر آ جائے۔ براہ کرم پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایسا نہ ہو۔ اگلی صبح آسکر کے سوئے ہوئے چہرے پر چمکتا ہوا سورج چمکا۔ وہ تازگی محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ نہیں، میں تو جو ہے نا ماں نہیں ہے۔ تو یہ سوچتے ہی وہ جمپ لگا کے بھاگا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا تو دیکھا تو سامنے اس کی ماں تھی۔ وہ دیکھ کر اس رک گئیں اور اس کو گلے لگایا۔ اس نے کہا کہ آپ واپس آ گئی ہیں، آپ واپس آ گئیں۔ اس نے رو کر پکارا۔ وہ ہنسیں اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جان؟ اس نے اپنا سر ہلایا جب اس نے اسے زور سے گلے لگایا اور وہ زور سے ہنسیں۔ آسکر نے اس ہنسی کو بہت یاد کیا تھا۔ چلو اب جمعہ ہے اور اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔ آسکر نے ان کے گال پر بوسہ دیا۔ بعد میں اس کی زبان کی نوک پر ہی تھا، کیونکہ یہ تو اتنی پرانی عادت تھی۔ تاہم اس نے روک لیا اور گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہوتا ہوں۔ ہاں جی دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنے کمنٹس دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔